السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیٹر باکس کے جن کی۔ اگر آپ کبھی سکھ نگر کی 7ویں سڑک پر جائیں تو آپ کو وہاں کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئے گی۔ وہ ایک عام سی سڑک ہے، کچھ بڑے گھروں کے دروازے اس طرف کھلتے ہیں جن پر پرانے درخت اور پودے لگے ہیں۔ ایک گھر کی دیوار پر کافی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں جس میں گلابی پھول لگتے ہیں۔ اس کے نیچے دیوار کے ساتھ ایک لال رنگ کا لیٹر باکس لگا ہے۔ بیل پھیل کر اس پر جھک آئی ہے۔ اب وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، مگر سالوں پہلے لوگ اس میں بہت خط ڈالنے آتے تھے۔ یہ اسی دور کا ذکر ہے کہ ایک دن وہاں بھوت گھومتے ہوئے آ نکلا۔ دوستو، کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، مزید ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ وہ بھوت پہلے ایک ویران مکان میں رہتا تھا، اب کسی نئی جگہ کی تلاش میں تھا۔ اسے یہ جگہ پسند آئی اور وہ یہاں رہنے لگا۔ سارا دن وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں رہتا، لیکن رات کو سڑک پر چہل قدمی کرتا رہتا۔ وہ دن کا زیادہ وقت سو کر گزارتا، لیکن جب جاگ رہا ہوتا تو سڑک پر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ لوگ وہاں آتے اور خط ڈال کر چلے جاتے۔ کبھی پھیری والے آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے اور کبھی گاڑیاں آتی جاتی رہتیں۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ بھوت بور ہونے لگا۔ وہ صبح سے شام تک اپنی بوریت کا حل تلاش کرتا رہا۔ پہلے اس نے سوچا سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو تنگ کیا جائے، لیکن اسے یہ اچھا نہ لگا۔ وہ ایک ہمدرد بھوت تھا، کسی کو تکلیف دے کر اسے کوئی خوشی نہیں ملتی تھی۔ پھر اسے خیال آیا، چلو ہلکی پھلکی شرارت تو کی جا سکتی ہے۔ وہ اگلے دن لیٹر باکس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اب جوں ہی کوئی خط ڈالتا وہ اس کے ہاتھ کو چھوتا۔ لوگ حیران ہو کر پیچھے ہٹ جاتے، پھر وہ ڈرتے ڈرتے اندر جھانکتے۔ کبھی وہ خط کو باہر پھینک دیتا، لوگ گھبرا کر اسے اٹھا لیتے اور لیٹر باکس میں ڈال دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا سے گر گیا ہوگا۔ کچھ دن تو یہ سب کچھ چلتا رہا، پھر بھوت کا دل اس سے بھی اکتا گیا اور وہ کوئی نیا کام کرنے کا سوچنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا، کیوں نہ خط پڑھے جائیں۔ اب جوں ہی کوئی خط لیٹر باکس میں ڈالتا وہ اسے نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا۔ خط پڑھ کر اسے بہت لطف آتا۔ حالانکہ اس میں انسانوں کی عام سی باتیں ہوتی تھیں، کسی میں خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ہوتی تو کسی میں شادی بیاہ کا ذکر ہوتا۔ ایک دن بھوت نے ایک خط پڑھا جو کسی عورت نے اپنے بھائی کو لکھا تھا۔ پیارے حامد بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، یہاں بھی سب خیریت ہے۔ بس مجھے ان روپوں کی ضرورت پڑ گئی ہے جو آپ نے 1 مہینے کے وعدے پر 6 مہینے پہلے ادھار لیے تھے۔ مجھے وہ 40,000 روپے فوراً بھیج دیں تاکہ میں اپنا رکا ہوا کام مکمل کر سکوں۔ آپ کی بہن زرینہ۔ خط پڑھ کر بھوت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بڑبڑایا، ادھار دے کر واپسی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ پھر وہ دوسرے خط پڑھنے لگا۔ دن اس طرح گزرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد بھوت کو پھر زرینہ کا خط نظر آیا۔ اس نے کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، بھائی آپ نے خط کا جواب نہیں دیا، نہ پیسے بھیجے۔ مجھے بہت ضروری چاہیے، فوراً بھیجیں۔ بھوت نے قہقہ لگایا اور بولا، لو اب بھائی صاحب خط کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ادھار تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ اب وہ انتظار میں رہتا ہے کہ زرینہ کا خط آئے۔ آخر 15 دن بعد خط آ ہی گیا۔ لکھا تھا، بھائی آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، پیسے کیوں نہیں دیتے، میرے شوہر مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں۔ بھوت طنزاً مسکرایا اور بولا، لو جی یہ پیسے ڈوب گئے۔ بھوت نے سوچا کیوں نہ پتہ لگایا جائے کہ بھائی نے ابھی تک پیسے کیوں نہیں بھیجے۔ کیونکہ حامد قریبی کی شہر کا تھا، بھوت نے اڑان بھری اور وہ اس کے شہر جا پہنچا اور جلد ہی اس کا گھر تلاش کر لیا۔ وہ انسانوں کی نظروں سے غائب تھا، اس لیے آسانی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں اسے ایک ادھیڑ عمر عورت اپنا کام کرتی نظر آئی۔ وہ باہر آیا، سڑک میں ادھر ادھر جائزہ لینے لگ گیا۔ گھر کے سامنے ہی ایک بادام کا درخت لگا ہوا تھا، وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات ہوتے ہی ایک آدمی موٹر سائیکل پر وہاں آ کر رکا۔ وہ گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ بھوت سمجھ گیا کہ یہ حامد ہی ہے۔ جب وہ اندر چلا گیا تو بھوت بھی اٹھ کر گھر میں اتر گیا۔ اس نے دیکھا حامد منہ ہاتھ دھو رہا ہے، عورت کھانے کی تیاری کر رہی ہے اور بچے مزے سے کھیل رہے ہیں۔
کچھ دیر بعد سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیوی بولی تمہاری بہن کا خط آیا ہے، وہ پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ سن کر حامد نے منہ بنا لیا اور بولا آج کل بہت مندا ہے، میں خود پریشان ہوں، بس خاموش رہو، خود تنگ آ کر خط لکھنا بند کر دے گی۔ بیوی فوراً بولی حامد نے سر ہلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے 300 روپے نکال کر بڑے بیٹے کو دیے کہ بازار سے جا کر آئس کریم لے آئے۔